بات کرتے ہیں سورۃ البقرہ کے فضائل میں 5-6 احادیث ہم نے جمع کی ہیں جو کہ سورۃ البقرہ کی فضیلت پر دلیل ہیں اور ثبوت ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی حدیث جو کہ مسند احمد کی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر، من اخذ السبع الاول، جس نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لی، کس اعتبار سے؟ معانی کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، ان کی تفسیر اور پھر بیسک چیز کہ ان کے مطابق عمل بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوں اس آدمی کے پاس، فَهُوَ حَبْرٌ، بس وہ آدمی بہت بڑا عالم ہے۔ جو آدمی 7 صورتیں، یہ 7 صورتیں وہی 7 طوال ہی ہیں جو 7 لمبی لمبی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی، سورۃ توبہ کو بھی شامل کر لیں، انفال توبہ ایک ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں، جو ان کو حاصل کر لے، ان کو سیکھ لے، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ یہ نبی اسلام کی حدیث، ان میں سورۃ البقرہ ہے جس کے اندر کئی مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ دوسری حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل شیء سناما، ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور قرآن کی بلندی، قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اب اونٹ ہے، اونٹ کی کوہان بلندی میں اونٹ سے زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید بہت بلند کتاب ہے، لیکن اس کی جو اصل بلندی وہ سورۃ البقرہ میں پنہا ہے۔ کس قدر فضیلت نبی اسلام نے سورۃ البقرہ کی بیان فرمائی۔ تیسری حدیث نوٹ کریں، نبی اسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اب کس قدر یہ فضیلت والی بات ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیا مطلب؟ کہ جو شخص اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں بناتا، یا اس کے گھر والے اس کے معاون نہیں اس معاملے میں کہ گھر میں تلاوت کا ماحول ہو، نوافل پڑھنے کا ماحول ہو، اس لیے تو نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد گھر میں نفل نماز ہوتی ہے، فرض کے علاوہ نفل نماز گھر میں ہوتی ہے۔ یہ آپ نے ترغیب کیوں دلائی؟ تاکہ گھر میں بھی ایک عبادت کا ماحول بنے اور گھر بھی زندوں کا گھر جو ہے وہ تصور کیا جائے۔ تو گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑا معاون ہے شیطان سے دوری کا، شیطان سے نجات کا۔ یہ فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی۔ چوتھے نمبر پہ حدیث نوٹ کریں، نبی اسلام نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران۔ یہ 2 روشن صورتیں ہیں، یہ خود بھی روشن ہے، اور جو پڑھے گا اس کی زندگی میں روشنی آئے گی، اللہ اس کی زندگی میں نور بھر دے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں صورتیں جو ہیں، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، او كَأَنَّهُمَا، جیسے پرندے ہوتے ہیں اس طرح آئیں گے۔ 2 طرح تشبیہ دی، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن یا تو بادلوں کی طرح یا 2 پرندوں کی طرح پر پھیلائے ہوئے آئیں گی، اور اس بندے کے یتحاجان عن اصحابہما، جو شخص ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتا تھا اس کے متعلق، اس کو بخشوانے کے متعلق، اس کو جنت میں لے جانے کے متعلق اللہ سے جھگڑا کرے کہ اس وقت تک جو ہے وہ ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں جب تک یہ بندے، اس بندے کو آپ معاف نہیں کر دیتے، اس کو آپ جنت میں داخل نہیں کر دیتے۔ یہ کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ جو آدمی ان کو معمول بناتا ہے پڑھنے کا، جو ان کو پڑھنے کا سوچتا ہے اور پڑھنے کی اس کے اندر یہ ترغیب آتی ہے اور پڑھتا بھی ہے، اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ 5ویں حدیث نوٹ کریں، یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے 2876، اور انشاءاللہ یہ صحیح حدیث ہے، حسن درجے کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لشکر بھیجے
کسی جنگ کے لیے تو آپ نے ان کے امیر مقرر کیے اور اس پر نبی اسلام پوچھتے تھے ہاں بھائی تجھے کتنا قرآن آتا ہے. تو قرآنی تعلیم کی بنیاد پہ اس میرٹ پہ نبی اسلام امیر منتخب کرتے تھے. ایک شخص کو پوچھا جو کہ نو عمر ہے, ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے, تجربہ کوئی نہیں اس کے پاس اتنا, اور غالباً مجھے اس علم نہیں ہے کہ شاید جنگ میں بھیج رہے تھے یا یہ ہے کہ یا ویسے ہی کسی تبلیغ کے مشن میں بھیج رہے تھے, بس ایک لشکر آپ بھیج رہے ہیں. تو اس آدمی کو, اس نوجوان کو اتنا تجربہ بھی نہیں ہے, ابھی 9 عمر ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھی تجھے قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے فلاں صورت آتی ہے اور سورۃ البقرہ بھی آتی. تو آپ نے فرمایا تم ان کے امیر ہو. اب اس مجلس میں بیٹھا ایک کافی تجربہ والا اور کافی رئیس آدمی, سردار آدمی, کہتا ہے کاش میں بھی سورت کو یاد کر لیتا, میں اس ڈر سے یاد نہیں کی کہیں بھول نہ جائے مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھا کرو, اس کو پڑھنا ہی برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے, لہذا اس کی تلاوت کیا کرو, اس کو یاد کیا کرو. تو اس ڈر سے, بلکہ بعض لوگ تو, ایک بچپن میں ایک دوست تھا تو میں نے حفظ شروع کر لیا, تو ساتھ میں جو ساتھ والا دوست تھا اس کے گھر میں والدہ مجھ سے پوچھی اس کی تم حفظ کر رہے؟ میں نے جی ہاں. میں نے کہا اس کو بھی حفظ پہ لگا دیں. کہتے نانا حفظ نانا نہیں, جیسے گناہ کی بات کہی. میں کیوں, کیا ہوا ہے؟ حفظ کرنا بڑی سعادت ہے, یہ بھول جائے تو پھر بڑا گناہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا جو سائیڈ افیکٹ ہے اس کی طرف توجہ ہے, یہی نہیں ہے کہ تو اس کو توجہ دلائیں بچے کو, آپ اس کی محنت کریں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. نو ڈاؤٹ کہ آپ بلا دیں گے تو ایک وبال ہوگا, لیکن آپ بھولا کیوں ہے؟ سستی کی وجہ سے. تو سستی پہ پکڑ ہوگی, ٹھیک ہے, تو سستی کی وجہ سے بھولتا ہے. تو اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو, اس پہ ترغیب دلائی نبی اسلام نے. چھٹی حدیث, سورۃ البقرہ کی تلاوت سے, جو آدمی سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس میں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں گھر میں بیٹھے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں, سورۃ بقرہ کھولی ہے اور پڑھ رہے ہیں. ساتھ میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے. اب گھوڑا بدکنے لگا, اچھلنے لگا. میں پریشان ہو گیا, کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا اور میں تلاوت بند کر دی. پھر وہ گھوڑا سنبھل گیا, دوبارہ پھر تلاوت شروع کر دی, پھر وہ اسی طرح اچھلنے لگا. اس طرح 2-3 دفعہ ہوا. تو میں ڈر گیا, ساتھ میں میرا بچہ لیٹا ہوا تھا, کہیں وہ گھوڑا اس کو نقصان نہ دے. میں تلاوت بند کر دی. اچانک میری آسمان کی نظر پڑی تو کچھ مجھے بادل جو ہے وہ دکھائی دے, سفید جیسے چمکتی چیزیں مجھے دکھائی دی. میں صبح نبی اسلام کے پاس گیا اور جا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ واقعہ پیش ہے. تو آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے کہ تمہاری تلاوت سن کے وہ تمہارے ساتھ تمہاری تلاوت میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے, تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے آئے تھے. اگر تم کنٹینیو کرتے, اپنی تلاوت کو جاری کرتے, تو صبح فرشتے وہ دیکھ لیتے, لوگ جو ہیں فرشتوں کو دیکھ لیتے اور وہ چھپ نہیں سکتے تھے. تو سورہ بقرہ کی تلاوت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کبھی بیٹھیں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی اکیلے بیٹھ تلاوت کریں. انسانی عقل کو تو محسوس نہیں ہوتا, لیکن اللہ رب العزت نے جو ایک نظام بنایا ہے کہ فرشتے بھی ساتھ بیٹھے ہوں گے, آپ کی تلاوت میں شامل ہوں گے اور آپ کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ. یہ کس قدر فضیلت کی بات ہے. کتنی فضیلتیں ہوں گی جی, باقی بات چلیں. 7ویں فضیلت یہ ہے, ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے ترغیب دلائی, آپ نے فرمایا ان اقرأوا سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. فإن أخذها برکہ, سورۃ بقرہ کو حاصل کرنا, اس کو سیکھنا باعث برکت. وترکها حسرۃ, اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے, شرمندگی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور نبی اسلام نے اگلی بات آپ نے فرمایا ولا تستطيعها البطل, جادو اس کے پڑھنے سے اثر نہیں کر سکتا. سورہ بقرہ کی تلاوت سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے میرے خیال سے جادو, بلکہ وہ یہ ایک ذرا سا کام نہ چل رہا ہو, لگتا ہے کسی نے کر دیتا ہے, یہی بولتے ہیں نا, کسی نے بند دیتا فرق. تو یہ اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں, ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اگر کسی کو پریشان حال ہوتا ہے, اس آتا ہے ہمارے پاس آ کے کہتا ہے کر سب یہ مسائل ہیں, ہم کہتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کر دیں, پھر اس کو بھی ریڈی میڈ چیز چاہیے. کیوں جی ریڈی میڈ چیزیں تسی پڑھ دیا جی,
تو بھئی اگر آپ کو اپنا فائدہ چاہیے، اپنے مسائل حل کرنے ہیں، تو پھر آپ کو خود جو اپنے گھر میں یہ ماحول بنانا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ فضائل ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ایک رات کے اندر پوری سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نماز پڑھنے میں ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ میں نے کہا آپ 100 رکعتیں پڑھ کے رکوع چلے جائیں گے، لیکن آپ نے کنٹینیو کیا۔ میں نے کہا چلے ابھی آپ رکوع میں جاتے ہیں، لیکن آپ نے سورۃ البقرہ ختم کی، سورۃ آل عمران شروع کر لی اسی ایک رکعت۔ ٹھیک ہے، میں کہتے چلو آپ سورۃ آل عمران پڑھ کے چلے جائیں، آپ نے نبی السلام نے اس کے بعد سورۃ نساء بھی شروع کر لی۔ تو کس قدر اس کو طویل قیام کیا نبی السلام نے۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم میں حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں امیجن کریں کہ ایک رکعت میں پوری سورۃ بقرہ پڑھنا، سورۃ آل عمران بھی پڑھی ہے، سورۃ نساء بھی پڑھی ہے، لیکن سورۃ بقرہ کو امیجن کریں تو کس قدر یہ شوق تھا آپ کا، اور اسی شوق کی بنا پہ نبی علیہ السلام نے امت کو بھی ترغیب دلائی۔ تو یہ 7 فضائل جو ہم نے بیان کیے سورۃ البقرہ کے ضمن میں۔